ہیلو. بھائی میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن تم کسی کی سنو تو پھر ہے نا. اچھا یہ بتاؤ نظارے کیسے تھے؟ نظارے تو کمال تھے. واہ یار زبردست. تھوڑا شروع سے بتاؤ. اچھا تو سنو. قصہ کچھ یوں ہے کہ فیملی کے بے حد اصرار اور ایموشنل بلیک میلنگ کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے ہم نے ہنزا جانے کی حامی بھر لی. اور یہ بھی واضح کر دوں کہ فیملی کی تعریف وہ ویسٹرن والی نہیں جس میں صرف بیوی اور بچوں کو ہی فیملی میں شمار کیا جاتا ہے، بلکہ پاکستانی والی ہے. جی ہاں، پوری 4 عدد گاڑیوں میں ہم لاہور سے روانہ ہوئے اور ایک گاڑی نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کرنا تھا. فیملی کے ساتھ اتنی دور کے سفر کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا. فیملی کے ساتھ جانا ہو تو سیر سے پہلے ہی ایک بڑا مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے. ٹریلر ملاحظہ کیجیے. بابا مجھے سیر کے لیے نئے جوتے چاہیے ہوں گے. اور بابا مجھے بھی. اچھا ٹھیک ہے. اور بابا جیکٹ بھی چاہیے ہوں گے. یار جیکٹ ہے نہیں آپ کے پاس؟ چھوٹی ہو گئی. اور بابا مجھے بھی. یار آپ اس کی پہن لینا نا بھائی کی. بابا وہ بہت پرانی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے لے لیں گے. چلو جاؤ شاباش بچے کام کرنے دو. یہ ہماری کیا طریقہ ہے آنے کا؟ ہاں جی بابا یہ لسٹ کس چیز کی لسٹ؟ مما کو بھی کچھ سامان چاہیے ہوگا. رات تقریباً 12 بجے کے قریب ہم لاہور سے روانہ ہوئے اور ہم نے پہلے سے ہی پلان کیا تھا کہ صبح کا ناشتہ بالا کوٹ جا کر کریں گے. ہم رکے تھے یہاں پہ حقلہ انٹرچینج پہ. بچوں کیسا گزرا آپ لوگوں کا سفر؟ بہت اچھا. ساری رات جاگتے رہے ہو؟ یس. کوئی بھی نہیں سویا؟ سو گیا. میں تو نہیں سویا، ہم پھنسے ہوئے تھے تو اس لیے مجھے نیند نہیں آئی. نیند آئی تھی لیکن کافی مشکل سے. اچھا چلو صحیح ہے. کہاں جا رہے ہو آپ دونوں؟ آپ کو پتا ہے ہم اس وقت کہاں پہ رکے ہوئے ہیں؟ حقلہ انٹرچینج کہاں پہ ہے؟ اس طرف تو ہے کہاں ایگزیکٹلی؟ اسلام آباد سے تھوڑا سا آگے یہ موٹر وے کے اوپر. یہاں سے ہم نے گاڑی میں جو فیول ہے نا وہ
اپنا جو گاڑی کا ٹینک ہے اس کو دوبارہ سے فل کرا لیا. ہم نے اپنی طرف سے بہترین فائنینشیل پلاننگ کی تھی، لیکن گورنمنٹ نے ہمیں پہلا سرپرائز دیا. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ کیا حال ہے بھائی؟ آپ سناؤ، شکر اللہ کا. اور میں نے تو فرسٹ فون کیا تھا کہ تمہیں پتہ چلے کیا ہوا ہے. کیا ہوا؟ پیٹرول کی قیمتیں پھر سے بڑھا دی ہیں انہوں نے. نہیں یار، سیریسلی. یہ تو ہمارا سارا بجٹ متاثر ہو جائے گا. بجٹ تو بھائی اتنا ہی رہے گا، تمہیں اس میں ہی مینج کرنا پڑے گا. ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ پیٹرول کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں اور آسمان سے باتیں کرنے لگیں. بھائی اب تو بجٹ بڑھانا ہی پڑے گا. بھائی صاحب، بجٹ نہیں بڑھ سکتا، اسی میں مینج کرنا پڑے گا اب آپ کو. یار ہمیں نا کوئی باربیکیو بھی پلان کرنا چاہیے. کوئی میں سوچ رہا ہوں 2-3 دفعہ ہو، ایک دفعہ نہیں. لیکن اس میں بجٹ اسی میں مینج کرنا ہے، بجٹ نہ آؤٹ کرنا. باربیکیو اسی بجٹ میں. فکر ہی نہ کرو یار. آپ ایسا کرنا، اپنی پرسنل شاپنگ، ڈرائی فروٹس وغیرہ لے لینا، اور گھر والوں کے لیے سب کے لیے گفٹس لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی رہ نہ جائے. اور میں تو کہتا ہوں بلکہ جو آپ کے ہمسائے ہیں، محلے دار ہیں، ان کے لیے بھی گفٹس لیں. اور جو پیسے بچ جائیں گے وہ واپس آ کے کہیں انویسٹ کر دینا. یار آپ تو مذاق ہی کرنے لگ گئے ہو. ہاں تو شروع کس نے کیا تھا؟ ہر چیز پلان کے مطابق چلتی رہی اور ہم نے بالا کوٹ میں دریا کے کنارے ایک ریسٹورینٹ سے ناشتہ کیا. ایک بات تو طے ہے کہ آپ جہاں بھی رکیں 1 گھنٹے سے کم کا قیام تو تقریباً ناممکنات میں سے ہے. اس ٹائم ہم بالا کوٹ کے بازار سے گزر رہے ہیں. کافی بڑا بازار ہے، یہی مین بازار ہے اس شہر کا، اور اکثر یہاں پہ ٹریفک بھی کافی بلاک رہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم پہنچ گئے ہیں بوڑا وئی اور یہاں پہ ہم رات رکیں گے. بوڑا وئی کہاں پہ ہے؟ بوڑا وئی ناران سے تھوڑا سا آگے ہے. اصل میں جب آپ ہنزا جاتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ لاہور سے فار ایگزامپل اگر آپ چلیں تو ایک ہی دن میں ہنزا نہیں آپ پہنچ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو راستے میں رکنا پڑے گا. کوشش کریں کم از کم آپ ناران تک پہنچ جائیں. ناران جو ہے وہ کافی مہنگا ہے، رش بہت زیادہ ہے، آپ کو ہوٹل وغیرہ کافی مہنگے ملیں گے. تو چونکہ ہمارا مقصد جو ہے یہاں پہ صرف نائٹ سٹے ہے اور ہم نے صبح 6-7 بجے یہاں سے نکل جانا ہے،
اور میرا خیال اگر آپ بھی ہنزا جا رہے ہوں گے تو موسٹ پرابلی یہی ہوگا، انلیس اگر آپ دیکھنا چاہیں ناران، باٹا کنڈی وغیرہ تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن اگر آپ نے صرف رات رکنا ہے اس وجہ سے تاکہ آپ اگلے دن تازہ دم ہو کے دوبارہ چل سکیں، تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ناران سے تھوڑا آگے چلے جائیں. باٹا کنڈی میں آپ رات رک سکتے ہیں، یا باٹا کنڈی سے بھی اگر آپ مزید آگے جانا چاہیں، جیسے ہم پہنچ گئے ہیں بوڑا وائی، اور یہاں پہ ہم نے ایک گیسٹ ہاؤس ہے جس میں ہم نے 4 کمرے بک کرائے ہیں. بہت ہی مناسب ریٹ ہمیں مل گیا یہاں پہ، 4 کمرے 5,000 میں ہم نے کروا لیے ہیں. اور ہماری ریکوائرمنٹ سمپلی یہی تھی کہ صاف ستھرے کمرے ہوں، واش روم صاف ہوں، کمرے صاف ہوں، کوئی ایسا فینسی فرنیچر یا ایسی کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہے آبویسلی. تو اس حساب سے بہت اچھی آئی تھنک آپشن ہمیں ملی ہے. ہم کم سے کم یہاں پہ اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، بیکاز چونکہ ہماری جو مین ڈیسٹینیشن ہے وہ ہنزا ہے، تو اٹ میک سینس کہ جتنا کم سے کم خرچہ کر سکیں راستے میں اتنا بہتر ہے. ڈنر ہم نے کر لیا یہاں سے، چائے وغیرہ پی لی ہے. بارش ہو رہی تھی، سردی بھی ہے یہاں پہ، اور اس لیے میں وہ ریکارڈ تو نہیں کر سکا بارش کی وجہ سے، اور بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی، اس طرف اتنا دھیان بھی نہیں گیا. تو بہرحال کل صبح انشاءاللہ کوشش ہے کہ 6-7 بجے تک یہاں سے نکلیں، اور آگے کا حوال جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اگر آپ ابھی تک سن رہے ہیں اس کا مطلب میں ایزیوم کر سکتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے. پلیز اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا. کل ہم نکلیں گے صبح 6 بجے 7 بجے کے قریب، اور راستے میں ایک یہاں سے کچھ ہی دیر کے بعد بابو سر ٹاپ پہ پہنچنے سے پہلے جھیل آتی ہے، لولو سر جھیل، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد بابو سر ٹاپ پہ کچھ دیر رکیں گے، اور وہاں سے پھر آگے ہنزا کی طرف سفر جاری رہے گا.